ایمان کے لیے ہیں دنیا میں بھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کے طفیل نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن آخرت میں خالص طور پر یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہی ہوں گی، نافرمانوں کو، کفار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کو، جو بھی اس میں سے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، والاثم اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق کی اور ناحق سرکشی کو، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب نوٹ فرمائیے، فرمائے کہ چاہے بے حیائی کھلی ہو یا پوشیدہ ہو، اس سے منع کیا گیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کا حملہ بھی انسان کی شرم و حیا پر ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان و حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک کے چلے جانے سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو بے حیائی سے بچنے کے احکامات دیے ہیں وہ ہماری شرم و حیا کی حفاظت کے لیے۔ ظاہری طور پر بے حیائی، موسیقی کی محافل، رقص و سرور کی محافل، ڈرامے، فلمیں جس میں پردے کے کوئی احکامات کا خیال نہیں اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں۔ پوشیدہ طور پر یہ ہے کہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر نامحرم سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر کوئی تصورات، خیالات کسی نامحرم کے متعلق دل میں پیدا کیے جا رہے ہوں، یہ پوشیدہ طور پر بے حیائی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر کھلی اور چھپی بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے جو بھی بے حیائی کی باتیں ہیں، والاثم اور گناہ، یعنی اطاعت میں جو بھی سستی ہوتی ہے وہ گناہ ہے، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کو۔ بغی یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود مقرر فرمائی انسان اس سے تجاوز کر جائے، ان کو پامال کر جائے، ان چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا۔ وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اس نے کوئی دلیل عطا نہیں فرمائی۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، ان باتوں سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر قوم کے لیے اللہ نے وقت کو متعین فرمایا، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی سورۃ الاعراف میں آگے چل کر ہم گزشتہ قوموں کے واقعات پڑھیں گے کہ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، یعنی کہ اللہ کی آیات پر توجہ نہیں کی، اپنی عقل کو سب کچھ سمجھا، عقل کو ترجیح دے دی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، یہ ہے اللہ کی آیات سے تکبر کرنا۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ مراد یہ ہے کہ من مانی کوئی بات اختیار کی، اس کو منسوخ کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا، یا اپنے قول یا اپنے عمل سے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب میں سے مقرر شدہ مل جائے گا، دنیا کا حصہ ان کو مل جائے گا، لیکن بارہ پھر لوٹ کر اللہ کی طرف تو جانا ہی ہے۔ آگے فرمایا حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم،
یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ فرشتے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یعنی کہ جب روح قبض ہوتی ہے اسی وقت یہ سختی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہے کہ نافرمانوں کے لیے قبر کا عذاب ہے، اور فرمانبرداروں کے لیے یہ ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ قبر عطا فرمائے کہ جس میں اللہ جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دے، اور اس قبر سے محفوظ فرمائے کہ جس میں ظالموں پر عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو۔ قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ساتھ جو گزر چکی تم سے پہلے، جنات اور انسانوں میں سے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت کوئی قوم اس میں داخل ہوگی تو دوسری امت اس پر لعنت کرے گی، یعنی کوئی ہمدردی اس وقت کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان کے بعد والے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ پچھلے والوں کے لیے بھی دوہرا عذاب ہے جو گزر چکے، کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ بعد والوں کے لیے بھی عذاب ہوگا، جانتے بوجھتے گمراہ بھی ہوئے اور پچھلے والوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی، ہر ایک کو عذاب دوہرا ہوگا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے بعد والوں کو کہیں گے ان کے پچھلے لوگ فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا چکھو عذاب اس کے بدلے جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی لوگ پہلے گزر چکے وہ بعد والوں سے کہیں گے تم ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، تم ہمارے انجام سے سبق حاصل کر لیتے، تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تم اس کو فالو کر لیتے۔ تو پچھلے لوگوں پر کوئی الزام تراشی نہیں ہو سکتی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت 134 میں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمائی کی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر ہے اور ایک مکالمے کا ذکر بھی آئے گا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی نافرمانوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں اس کی کچھ تشریح بیان کی گئی ہے، نافرمانوں کی دعائیں اوپر نہیں جاتی، ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو روح بھی اوپر نہیں جاتی۔ سجیین، سورہ مطففین میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سجیین میں ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے انتہائی پستی کے مقام پر۔ یہ تفسیر مسند احمد کی روایت میں بیان ہوئی۔ اور یہ جو الفاظ آئے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں اس کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے، جیسے یہ ہونا محال ہے کہ اونٹ کسی سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے، ایسے یہ بھی محال ہے کہ نافرمان جنت میں داخل ہو سکے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب کے حوالے سے بڑی سخت آیت آ رہی ہے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے جہنم ہی اوڑھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے